ایک اور آج ہم بات کریں شارٹ کٹس کے حوالے سے. ہماری بریک میں ایک اچھی ڈسکشن چلی جس سے مجھے ہوا کہ میں یہ سوال ضرور پوچھوں کہ جب ہم کسی بندے کو اچھی پوزیشن پہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا ہوگا. جب ہم کسی خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب کسی انڈسٹری میں ایک بڑے عرصے سے موجود ہیں, وہ بڑی محنتی ہیں بڑے عرصے سے, اگر وہ کسی اچھے بڑے پوزیشن پہ تقریباً کوئی میں کہتی ہوں 15-20 سال بھی بعد پہنچے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا. ہم خواتین کو جو ہے نا, ہم سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہم شارٹ کٹ سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. ہم بندے کی سکسیس کو تو سیلیبریٹ کر دیتے ہیں, لیکن عورت کی سکسیس کو ہمیشہ ایسی کوئی چھوٹی بات کر کے نا اس کی تو خوشی خراب کر ہی دیتے, لیکن ایک طرح سے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, اور ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں. ہماری وہ آرٹسٹ کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہی کام کرتے رہے ہیں, جن کو 35 سال ہو گئے ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور انہوں نے یادگار کام کیا, بہت اعلیٰ پرفارمنس کی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آج کل کے دور کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, کہیں اگر وہ اپنا ولاگ ڈالتی ہیں, کہیں وہ اپنی کوئی فیشن کی چیز ڈالتی ہیں, تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی عمر دیکھو, یہ کیا کر رہی ہیں, ان کو جچتا ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا. ایج شیمنگ بھی زیادہ خواتین کو ہی کرتے ہیں, خواتین کو, ٹھیک ہے نا, خواتین کو کرتی ہیں. اور جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو میں نے ایک صرف جواب اس میں لکھا تھا, ہماری سینئر آرٹسٹوں کے بارے میں انہوں نے کچھ بولا تھا, تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ فلم انڈسٹری میں نمبر 1 کے چکر میں کسی نے, اس وقت زرد صحافت ہوتی تھی, کسی نے کسی کو لفافہ دیا, اس کے بارے میں لکھوا دیا, اس کے بارے میں لکھوا دیا, اس طرح فلم انڈسٹری کا تو بیڑا غرق ہو گیا. پھر تھیٹر آیا, تھیٹر کے بارے میں آپ نے کہ وہ فلاں آپ نے اس طرح کہہ کے تھیٹر بھی ختم کر دیا. ایک ٹیلی ویژن رہ گیا ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو احترام نہیں دے سکتی تو کچھ بولے مت اس کے بارے میں. اور پھر اس لڑکی نے جس نے بولا تھا ہماری سینئر آرٹسٹوں کے بارے میں, قابل احترام آرٹسٹوں کے بارے میں, اس نے معذرت کر لی کہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا اس طرح سے بات کیا ہے, میں وائرل ہو جاؤں. اور میں ایک چھوٹی سی بات یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہوا کہ جو اتنے عرصے کی جو فیم نہیں ملی, اگر فیم ملی بھی تو بیڈ فیم ملی. یہ طلعت حسین صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, ہم دونوں اکٹھے کام کر رہے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ یار گیلانی تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے کہ آج کل کے جو بچے آتے ہیں, تو میں نے پوچھا جو بچہ ہیرو ہے میرا بیٹا بنا ہے وہ کہا, انہوں نے کہا جی الگ کمرہ لیا ہوا اس نے کہا میں الگ کمرے میں بیٹھوں گا. تو کہتے کہ میں وہاں گیا کمرے میں, اس نے مجھے دیکھا اور دوبارہ موبائل دیکھنے لگ گیا. تو میں اس وقت لگا کہ مجھے اب کام چھوڑ دینا چاہیے. تو طلعت صاحب کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا, تو میں نے کہا السلام علیکم, میرا نام طلعت حسین ہے, میں اس ڈرامے میں آپ کے والد کا کردار کر رہا ہوں. وہ اٹھا, اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا نہیں, ہاتھ ملایا, بیٹھ گیا. اب طلعت بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس نے 20 سے 25 ریٹیک دی میرے سامنے شارٹ دیتے ہوئے, نہ بیٹھے نہ بات کی, اس کے دل میں احترام ہی نہیں تھا, تو شارٹ کیا دیتا طلعت حسین کے سامنے. شارٹ دینا کوئی آسان کام تھا؟ نہیں ہوا. اچھا اس لڑکے کا نام انہوں نے مجھے بتا دیا, ہو گیا. اس کے بعد وہ لڑکا میرے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کر رہا تھا, اور ہم اکٹھے کام کر رہے تھے, پرفارمنس ہو رہی تھی, تو ڈائریکٹر کہہ رہا ہے یار یہ خوبصورت تو ہے, اوپر سے پرچی سے آیا ہے, شارٹ کٹ سے آیا ہے, لڑکا کام اچھا نہیں کر رہا. سندھی ڈائریکٹر تھا. اس نے کہا صحیح مجھے تو یہ لگتا ہے یہ کام صحیح نہیں کر رہا, کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا آپ ڈائریکٹر ہو, آپ کو پروڈکشن ہاؤس نے بھیجا ہے. کہتے ان کو بھی اوپر سے پرچی آئی ہے اس لڑکے کی. لڑکا ری شوٹ ہوا, اور اتنا بتا دوں کہ اس کی جگہ وہاج علی آیا, اور آج وہاج علی کہاں ہے ماشاءاللہ, دیکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرے بتانے کا مقصد تھا کہ آج بھی یہ 4-5 سال میں نے اس لڑکے کو اس جگہ نہیں دیکھا جہاں باقی سب لڑکے پرفارم کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ آتے ہو شارٹ کٹ سے, اور آپ کو رسپیکٹ کرنا بھی نہیں آتا. اب میں بھی سیکھنے کی چاہ بھی نہیں تھی نا, اتنے سینئرز میں وہ سیکھے ہوئے, تو آپ کو سیکھنے کی چاہ تو ہوتی. سادیہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل انہیں گرومنگ اس طرح کی جاتی ہے, اس طرح بتایا جاتا ہے کہ آپ ان سینئرز کے ساتھ گھل مل کے بیٹھو گے
تو یہ آپ کو تنگ کریں گے. آپ ان سینئرز کو رسپیکٹ نہ دو, الگ بیٹھو, تو ان سینئرز کے سامنے آپ کا مقام بنے گا, یہ الگ بیٹھتا ہے. محسن صاحب, آپ نے ایسا ماحول کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے لوگ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں بھی جب لوگ کٹا رہے ہو سینئر آرٹسٹ کو, یا پھر آپ کو لگے کہ جو نئے آج کل کے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے کبھی آپ کو ایسے کٹانے کی کوشش کی ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. سینئر آرٹسٹوں نے تو ہمیشہ سین کو خوبصورت بنایا. وہ جونیئر ہے, سینئر ہے. ابھی سعدیہ نے آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ کسی نے ہے نا وہ بتا دیا ہے کہ یار اس کو ایسا بولو گے تو یہ جملہ اور خوبصورت ہو جائے گا. سین خوبصورت ہوگا تو سب ڈرامہ یادگار بنے گا. اگر وہاں پہ وہ جونیئر کو جونیئر سمجھا جائے, سینئر آپ کہے کہ جی میں اپنی میں, ہاں چند ایسے سینئر آرٹسٹ ہیں جو تھوڑا سا تلخ بولتے ہیں, جو جونیئر کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. یہ میں 2-4 سے گزارش بھی کر چکا ہوں کہ آپ کو پیار لینا ہے. اب آپ ان کو پیار دیں گے, احترام دیں گے تو احترام ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. میں تو لوگوں کو سنتی, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر وہ اپنی کیا کہتے ہیں عزت کروائیں گے تو عزت نہیں تو عزت کروائیں گے. آج کے دور میں ضروری. تو یہ آپ کو ذرا خوف بھی آتا ہے کہ یار ہم اپنے بڑوں سے بات کریں, لیکن بڑی چبھتی ہوئی بات ہے. وہی سوال جو میں نے ان سے بھی کیا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین اس میں کہیں نہ کہیں جینڈر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی خاتون ہو تو ہم فوراً کہتے جی. آئی ٹوٹلی اگری. دیکھیں کارپوریٹ میں اپنے اگر پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں تو دیر واز اے ٹائم جہاں پہ میں نے سینئر رول آپٹ کیا, اینڈ سینئر پوزیشن پہ جب آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور میل حضرات بھی ہوتے ہیں جو اپنے اپنے فنکشن کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو میں دیکھتی تھی کہ ان کو صرف اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ ہمارے برابر ہماری جیسی ٹائٹل پہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے. پے ڈسپیرٹی واز دیئر, مطلب جو میری پے تھی اس سے شاید ان مرد حضرات کی ڈبل پے تھی, بٹ اسٹل ان کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ وائی شی از آن دا سیم ٹائٹل جس پہ ہم ہیں اور ہم تو پھر ہم ہیں, یو نو. سو یہ چیزیں ہیں آئی تھنک اکراس دا بورڈ ہر جگہ پر. سعدیہ جی, آپ نے ایسی چیز فیل کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکیاں بہت ایون آپ دیکھیں ہماری انڈسٹری کے حوالے سے بھی, اگر کوئی لڑکی آئی اور آ کے اس نے کام کیا اور وہ راتوں رات ہیروئن بن گئی ہے اور وہ فوراً ہی سب شروع ہو جاتے ہیں, کچھ تو ہے, یا وہ ایک سے دوسرے, یا اس کے 4-5 ڈرامے. اچھا سم ٹائم آپ لوگ یہ سمجھا کریں کہ ڈرامہ ریکارڈ ہونے میں نا 3 سے 4 مہینے, کبھی کبھی 6-8 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے آرٹسٹوں کے ساتھ, وہ بدبختی ہوتی ہے اس آرٹسٹ کی کہ اس کے اسی وقت 4 ڈرامے آن ایئر ہو جائیں. وہ سب سے برا وقت ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اس ڈرامے میں لک کچھ اور رکھی ہوتی ہے, اس ڈرامے میں لک کچھ اور رکھی ہوتی ہے, اس وقت ویٹ کچھ الگ ہوتا ہے, اس وقت ویٹ کچھ, لوگ آپ کا کمپیریزن شروع کرتے ہیں, اس میں ایسی لگ رہی ہے, اس میں ویسی لگ رہی ہے نا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو لوگ ایک تو اس کو نہیں سمجھتے اور پھر کہتے ہیں اچھا اتنے ڈرامے آ رہے ہیں, کوئی تو کام کیا ہوگا, کچھ تو غلط کیا ہوگا, کچھ تو ایسا ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی بہت دودھ کی دھلی انڈسٹری ہے, اور ہمارے یہاں اس میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کو آرٹسٹ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں, ہمارے پروڈیوسرز اس میں انوالو ہوتے ہیں, جن کو آپ ڈیٹ نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اوپر بڑے مزے سے الزام لگا کے چلے جاتے ہیں کہ اچھا ماں ذرا پیسوں کے ساتھ اور مزے ہیں, تو پھر یہ بھی چل رہا ہے. یہ چیزیں بڑی دکھ دیتی ہیں ہمیں. یہ کیوں مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, ہم ابھی تک پیٹریارکی سے کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ ایسے اس لیے نہیں نکل پا رہے کہ جو شارٹ کٹ لوگ لیتے ہیں نا, ان کو بیسکلی ایک پرابلم ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کو کمپیئر کرتے ہیں. اچھا اگر آپ کسی پوزیشن پہ ہو, آپ کے بارے میں پہلے تو لوگ تب بات کریں گے آپ جب کسی پوزیشن پہ ہو. Nobody will talk to you if you are below the table, right? Now if you when you are above the table, everybody will talk about you and they'll talk about your success because they can't reach there. جب وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے, so آپ کو گرانے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ Just talk about your body, just talk about your face, just talk about your character. These are the things that these people learn. ایک آپ کہتے ہیں ایک لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے یہ, کہ اگر ہم یہ سب کریں گے تو شاید وی کین ڈیمیج دیٹ پرسن. These are the people who really take the shortcut. That's how we can pull him down. Yeah, these are the people who really take this shortcut. ان کے لیے یہ ایک شارٹ کٹ ہے کسی کو برباد کرنے کے لیے. So now that is basically a mentality, a learned program that you learn from the society. بچہ پیٹ سے ماں کچھ نہیں سیکھ کے آتا. تو یہ جو چیز ہم سیکھتے ہیں ہم سوسائٹی سے ہی سیکھتے ہیں, بیکاز ہم بھی کہیں نہ کہیں ناٹ ان اے ویری کانشیس سینس اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں. کسی نے کچھ بولا, ہم نے سن کے چپ بیٹھ گئے. میں نے اپنے I would still admit 25 when I was 25 and I was started working, تو کوئی کسی کے بارے میں بولتا تھا, میں نے بولا نہیں ہوگا شاید, لیکن میں نے سنا, میں نے نوٹ کیا ہوگا. I might have ignored it, میں نے بات آگے نہیں کی ہوگی, but I was a part of it, right?
सो मैंने भी उधर से ही सीखा है, हर कोई उधर से सीखता है, नॉट नेसेसरीली आई टॉक अबाउट पीपल, बट इट इज़ अ लर्न बिहेवियर सोसाइटी में चल रहा है. और इस शॉर्टकट के जो शॉर्ट लिव्ड फेम है, 2 मिनट फेम है, शॉर्ट लिव्ड फेम है, वो आपको ये तो बता देते हैं कि आपको एक शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट यू, कोई बहुत लेट्स टॉक अबाउट लाइक बीइंग अ होस्ट, कोई मिलियंस ऑफ उसके फॉलोअर्स हैं, वो होस्ट भी बन गई, सब कुछ होगी, बट टू रिटेन दैट नोबडी विल, यू नो, यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6 maybe, you manage your home, you manage this, you manage the topic, you go through all the news and everything, and then you come and talk about it. लेकिन अगर कोई शॉर्ट लिव्ड शॉर्टकट वाला आएगा, वो कोई ऐसी बात करेगा, कल कंट्रोवर्सी बनेगी, सब कुछ नीचे आ जाएगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द वर्क दैट यू आर डूइंग एंड कंसिस्टेंट अबाउट इट. आप उस काम के एथिक्स तो पता हो ना, जब एथिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे वो काम करेंगे. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए इंडस्ट्री में, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्हें कुछ नहीं पता उस काम का. और इवन दो आज भी मैं देखती हूँ समटाइम सोशल मीडिया पे कि बड़ी घरेलू खवातीन है जो कैमरा मुंह पे बिल्कुल रखती हैं और वो ड्रामे के बारे में रिव्यू करना शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल अच्छी बात है, आपका राइट है, आप करिए, आपको जो ड्रामा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लग रहा है और बुरा लग रहा है आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसने कितनी गलत एक्टिंग की है, उसने कितनी बुरी एक्टिंग, क्योंकि आपको भी इसका इसका जो ग्राफ वो पता ही नहीं होता. आप इसके बारे में, क्योंकि हमने 23 जब मुझसे कोई मुझसे कहता ना आपने तो कितने आपको इतना काम आता है जो आप रिव्यू करती, मैंने कहा मैं एक बात बताऊं, मैंने 28 साल अगर इंडस्ट्री में काम किया, 28 साल में मैंने कितने किरदारों को जिया है. आप पहले वो देखें, मेरी वो एज सबसे बड़ी है क्योंकि मेरे वो उन किरदारों की एज है. मैं माँ भी बनी, मैं दादी भी बनी, मैं सास भी बनी, मैं बुरी सास बनी, मैं बुरी बहू बनी, बुरी बीवी बनी, तो मेरे पास वो सारी चीजें जमा है, एक्सपीरियंस है ना, तो अब मैं क्रिटिक कर सकती हूँ, तो यहाँ मैं बोल पाती हूँ और मैं हर बार माजरत के साथ बोलती हूँ कि मुझे माफ कर. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ. ब्रेक प्लीज. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया जनाब उरुसा मोहसिन ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी है. हम आपको भी शो में खुश आमदीद कहते हैं. और क्योंकि आज हम बात करें शॉर्टकट्स में, लोग प्रोफेशनली शॉर्टकट्स तो लेते ही हैं, कभी कभी लोग तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं. तो उरुसा, क्योंकि आपने भी सबसे लेट ज्वाइन किया तो मैं आपसे शुरू करती हूँ. क्या रिश्तों में शॉर्टकट्स होते हैं? लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होते. और हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि मंगनी जल्दी हो जाती है, शादी जल्दी हो जाती है, ज़्यादातर फोर्स किया जाता है माशरे में हमारे, लेकिन ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये रहती नहीं है फिर ज़्यादा अरसे तक जो देखा जाता है. तो रिश्तों में शॉर्टकट्स होने नहीं चाहिए, वो ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं रहते. क्योंकि अक्सर इस तरह मोहसिन जी कि हमारे दिल में कुछ और होता है, हमारी ज़बान में कुछ और चीज़ होती है. मैं एक अजीब से शॉर्टकट की बात करना चाहता हूँ, वो है तालीमी इदारे का. पहले हम इनकी वाली बात मुकम्मल करें. मैंने तो जितने भी सवाल पूछे अलग जवाब है. अभी रुकिए, मैं आपसे तालीमी दायरे पे ये हर बात का अपना शॉर्टकट ले रहे, कह रहे मैं इसके सवाल के थ्रू लॉन्ग कट पे ले जा रहे हैं. चौथा सवाल पूछ रही हूँ, एक आदमी मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहा. वो कह रहे मैं. अच्छा, मैं आपको